زید ایک نوجوان لڑکا جس کا دل ہمیشہ مہم جوئی کے خواب دیکھتا تھا، اپنی چھوٹی سی جھونپڑی میں ایک دن اپنے دادا کی قدیم چیزوں میں مشغول تھا۔ وہ ہمیشہ سے اپنے دادا کی کہانیوں کا عاشق تھا جو سمندر پار مہمات اور خزانے کی تلاش کے قصے سنایا کرتے تھے۔ زید کے دادا کا ایک مشہور قصہ ایک چھپے ہوئے خزانے کا تھا جس کی طرف انہوں نے ہمیشہ اشارہ کیا لیکن کبھی مکمل تفصیل نہ بتائی۔ ایک دن جب زید ایک پرانی صندوق میں دادا کے پرانے خطوط اور نقشے دیکھ رہا تھا، اس کی نظر ایک پرانے چمڑے کے ٹکڑے پر پڑی جس پر کچھ عجیب و غریب نشان بنے ہوئے تھے۔ غور سے دیکھنے پر زید کو اندازہ ہوا کہ یہ کوئی عام کاغذ نہیں بلکہ ایک قدیم نقشہ تھا۔ زید کو فوراً سمجھ آیا کہ یہ وہی خزانے کا نقشہ ہے جس کا اس کے دادا نے ہمیشہ ذکر کیا تھا۔ نقشے میں کچھ قدیم علامات تھیں اور ساتھ ہی نقشے کا راستہ دکھایا گیا تھا جو ایک گہرے جنگل کے اندرونی حصے کی طرف جاتا تھا۔ وہ بے چین ہو گیا اور اس نے فوری طور پر اپنے بہترین دوست علی کو بلایا تاکہ وہ اس مہم میں اس کا ساتھ دے۔ زید اور علی دونوں نے نقشہ غور سے دیکھا اور اندازہ لگایا کہ انہیں کون سے مراحل سے گزرنا ہوگا۔ راستے میں انہیں کئی چیلنجز کا سامنا کرنا تھا، پہاڑوں کو عبور کرنا، دریا کو پار کرنا اور آخر میں ایک قدیم غار میں پہنچنا تھا جو خزانے کی آخری منزل تھی۔ دونوں دوستوں نے سفر کی تیاری کی اور اگلے دن علی صبح اپنے گاؤں سے روانہ ہو گئے۔ سفر کے ابتدائی دنوں میں انہیں کچھ مشکلات کا سامنا نہ ہوا۔ وہ تیز دھوپ میں سفر کرتے، گھنٹوں تک پیدل چلتے اور رات کو کسی درخت کے نیچے آرام کرتے۔ لیکن جیسے ہی وہ جنگل کے قریب پہنچے، چیلنجز شروع ہو گئے۔ جنگل بہت گھنا تھا اور ہر طرف عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کبھی کبھار وہ کسی جنگلی جانور کی جھلک دیکھ لیتے لیکن وہ اپنے سفر سے پیچھے نہ ہٹے۔ جنگل کے بیچ میں انہیں ایک تیز بہاؤ والا دریا ملا۔ دریا کو پار کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ وہاں کوئی پل نہیں تھا۔ دونوں نے درختوں کی کچھ ٹہنیاں اور بیلیں جمع کی اور ایک عارضی بیڑا تیار کیا۔ جب وہ دریا پار کر رہے تھے تو بیڑا بہاؤ کے ساتھ بہکنے لگا، لیکن دونوں دوستوں نے ہمت نہ ہاری اور دریا کو کامیابی سے پار کر لیا۔ دریا پار کر چکے تو انہیں ایک بڑا اور خطرناک پہاڑ ملا۔ پہاڑ کو عبور کرنا ان کے لیے ایک نیا چیلنج تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ خزانے تک پہنچنے کا آخری مرحلہ ہے۔ وہ دونوں پہاڑ کی چڑھائی میں لگے رہے۔ زید اور علی کو کئی جگہوں پر رک کر آرام کرنا پڑا کیونکہ پہاڑ کی چڑھائی بہت کھڑی تھی۔ کئی جگہوں پر انہیں پہاڑ کے کنارے پر چلنا پڑا جہاں ذرا سی بھی غلطی انہیں نیچے گہری کھائی میں گرا سکتی تھی۔ آخرکار دن کے اختتام پر وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے۔ سامنے انہیں ایک قدیم غار دکھائی دی۔ غار کے دہانے پر عجیب و غریب نقوش کندہ تھے جو اسی نقشے پر موجود علامات سے ملتے جلتے تھے۔ دونوں کو یقین ہو گیا کہ وہ خزانے کے بالکل قریب ہیں۔ غار کے اندر داخل ہونے پر ان کا سامنا گھپ اندھیرے سے ہوا۔ انہوں نے اپنے ساتھ لائی ہوئی مشلیں جلائیں اور آگے بڑھنے لگے۔ غار کے اندر ہر طرف چمگادڑیں اڑ رہی تھیں اور دیواروں پر عجیب و غریب تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر بعد انہیں غار کے اندر ایک بڑی پتھر کی دیوار ملی جس پر عجیب و غریب علامات کندہ تھیں۔ یہ دیوار خزانے کا آخری دروازہ تھا۔ نقشے کے مطابق انہیں اس دیوار کو ہٹانے کا طریقہ تلاش کرنا تھا۔ زید نے غور سے علامات کو دیکھا اور آخرکار ایک بٹن جیسی چیز دریافت کی۔ جب اس نے وہ بٹن دبایا تو دیوار آہستہ آہستہ سرکنے لگی اور ان کے سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ ظاہر ہوا۔ اس کمرے کے اندر ہر طرف سونے کے سکے، ہیرے، جواہرات اور قیمتی موتیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ زید اور علی کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ یہ خزانہ ان کی زندگی بدل دے گا۔ انہوں نے کچھ وقت وہاں گزارا، ہر چیز کو غور سے دیکھا اور پھر فیصلہ کیا کہ انہیں جلدی سے خزانہ جمع کرنا چاہیے تاکہ کوئی اور نہ پہنچ جائے۔ خزانے کو محفوظ طریقے سے اکٹھا کرنے کے بعد زید اور علی نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ راستے میں انہیں دوبارہ وہی چیلنجز درپیش آئے، لیکن اس بار وہ زیادہ پراعتماد اور پرجوش تھے۔ جب وہ اپنے گاؤں واپس پہنچے تو پورا گاؤں ان کی مہم کی داستان سننے کے لیے اکٹھا ہو گیا۔ زید اور علی نے نہ صرف خود کو کامیاب ثابت کیا بلکہ اپنے گاؤں کو بھی خوشحالی کی راہ پر ڈال دیا۔ لیکن خزانے کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ گاؤں کے بزرگوں نے بتایا کہ یہ خزانہ دراصل صدیوں پرانا تھا اور اس کا تعلق ایک قدیم بادشاہ سے تھا جس نے اپنے آخری دنوں میں اسے جنگل کے اندر چھپا دیا تھا۔ یہ خزانہ صرف بہادروں کو ملنا تھا
اور زید اور علی نے اپنی بہادری اور دوستی سے یہ خزانہ حاصل کیا۔